اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرے آنے تک آپ علیہ السلام یہاں سے باہر نہ جائیں۔ حضرت ام سلمہ نے امام حسین علیہ السلام کی پرورش کی تھی اور انہیں آپ سے بڑا پیار تھا۔ ان کے پاس ایک شیشی میں کربلا کی وہ خاک بھی موجود تھی جسے جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تھا۔ بہرحال ام المومنین آئیں اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، امی جان میں عراق جانا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں آپ عراق نہ جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، امی جان وہ بھلا کیوں، میں عراق کیوں نہ جاؤں؟ تو بی بی ام سلمہ نے کہا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ میرا فرزند حسین عراق میں قتل کیا جائے گا، اور میرے پاس کربلا کی مٹی بھی موجود ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپرد کی تھی۔ آپ نے فرمایا، امی جان میں نے شہید ہونا ہی ہے، اور میں قدر و مقدور قضا و محتوم و خدا کے واجب ہوں، اور خدا کے واجب حکم سے کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ ام المومنین نے کہا، کیا آپ قتل ہونے کے لیے یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، امی جان اگر میں آج نہ گیا تو کل چلا جاؤں گا، اگر کل نہ گیا تو پرسوں چلا جاؤں گا۔ امی جان کوئی بھی شخص موت سے نہیں بھاگ سکتا، مجھے اپنے قتل ہونے کا دن بھی معلوم ہے، میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں مجھے شہید ہونا ہے، مجھے اس قبر کا بھی علم ہے جہاں مجھے دفن ہونا ہے، اور میں ان تمام چیزوں کو اسی طرح سے جانتا ہوں جیسا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، اور مجھے وہ چیزیں ایسے ہی دکھائی دے رہی ہیں جیسا کہ آپ مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا، تو کیا آپ علیہ السلام کربلا کو دیکھ رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بھی اپنی مقتل اپنے ساتھیوں کی مقتل دکھا سکتا ہوں۔ بی بی ام سلمہ نے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، زمین پست ہو گئی، اور آپ نے ام المومنین کو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی مقتل گاہ دکھائی، اور کربلا کی مٹی اٹھا کر بی بی کے حوالے کی، اور فرمایا اس مٹی کو پہلی مٹی کے ساتھ ملا دیں۔ بی بی سے فرمایا کہ میں روز عاشور شہید کر دیا جاؤں گا۔ جس دن آپ علیہ السلام شہید ہوئے اس دن شام کے وقت بی بی ام سلمہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے عالم خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک اور سر پر خاک تھی، اور آپ علیہ السلام رو رہے تھے۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہے، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اور آپ کے سر اور ریش پر یہ خاک کیسی ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین اور اس کے ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ام سلمہ چیخنے چلانے لگی اور کہنے لگی، اے میرا بیٹا، اہل مدینہ کی خواتین ان کے گرد جمع ہو گئیں اور ان سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ تو بی بی نے کہا، حسین علیہ السلام شہید ہو گیا ہے۔ اور تو نے پوچھا، بی بی آپ کو کس نے یہ بات بتائی؟ تو بی بی ام سلمہ نے کہا، میں نے ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ کے سر اور داڑھی پر خاک تھی، اور آپ علیہ السلام رو رہے تھے۔ میں نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، میرا بیٹا حسین اپنے ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید ہو چکا ہے۔ اور تو نے کہا، بی بی آپ مت گھبرائیں، آپ نے پریشان خواب دیکھا ہے۔ بی بی ام سلمہ نے کہا، رک جاؤ، میرے پاس حسین کی مقتل گاہ کی خاک موجود ہے، میں اسے جا کر دیکھتی ہوں۔ پھر بی بی نے اس شیشی کو اٹھایا جس میں انہوں نے کربلا کی خاک کو رکھا ہوا تھا، تو وہ خاک تازہ خون میں تبدیل ہو چکی